بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث فصل ثالث کے اندر اصالۃ الاحتیاط کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جس کا مورد یہ تھا کہ اصل تکلیف تو معلوم ہوتی ہے لیکن مکلف بہ کے اندر شک ہوتا ہے، اور اگر احتیاط کرنا چاہے تو احتیاط کرنا بھی اس کے لیے ممکن ہوتا ہے، تو ایسے مورد میں اصالۃ الاحتیاط کو جاری کیا جاتا ہے۔ اصالۃ الاحتیاط کے اندر بھی جس طرح کے پیچھے اصالۃ البراءۃ اور اصالۃ التخییر کے اندر ہم نے شبہ کو تقسیم کیا تھا دو قسموں کی طرف کہ یا شبہ تحریمیہ ہوتا ہے یا وجوبیہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی عیناً وہی تقسیم ہے کہ سب سے پہلے شبہ تحریمیہ کو انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا، البتہ اس میں تبدیلی یہ کی ہے کہ وہاں پر 4 مسئلے تھے کہ جو 3 مسئلے شبہ حکمیہ کے ذیل میں آتے تھے اور ایک مسئلہ شبہ موضوعیہ کے ذیل میں ذکر ہوا تھا، لیکن یہاں پر تبدیلی یہ کی ہے کہ شبہ حکمیہ کے ذیل میں آنے والے 3 مسئلوں کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اس کی علت بھی بیان کر دیے کہ چونکہ شبہ حکمیہ تحریمیہ اجمال نص کی وجہ سے ہو یا فقدان نص کی وجہ سے ہو یا پھر تعارض نصین کی وجہ سے ہو، تو ان 3 مسئلوں کا چونکہ فقہ کے اندر کوئی عملی طور پر تطبیق اور کاربردی موجود نہیں ہے، تو اس نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو ذکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ بس اس اعتبار سے پیچھے فقط ایک مسئلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے شبہ تحریمیہ موضوعیہ یا شبہ وجوبیہ موضوعیہ۔ ابھی شبہ تحریمیہ موضوعیہ کو شروع کر رہے ہیں کہ خود پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، یا جو مکلف بہ کے اندر انسان کو شبہ تحریمیہ ہوگا یا ایسے امور کے ساتھ وہ مشتبہ ہو جائے گا حرام کہ جو گنے چنے ہیں، جو چند ایک ہیں، جو 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ان کو کہا جائے گا امور محصورہ۔ یا یہ ہے کہ مکلف بہ کے اندر جو شبہ واقع ہوا ہے حرمت کا، وہ ایسے امور کے ساتھ ہوگا کہ جو قابل شمار نہیں ہیں، جو بہت زیادہ ہیں، جن کو شمار کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو اسے کہا جائے گا شبہ غیر محصورہ۔ سب سے پہلے انہوں نے شبہ محصورہ کا حکم بیان کیا کہ یہاں پر دروا کے 2 قاعدے ہیں، جن میں سے قاعدہ اولیہ کو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ قاعدہ اولیہ کے تحت شبہ تحریمیہ محصورہ کے اندر نہ تو مخالفت قطعیہ کرنا جائز ہے اور نہ ہی مخالفت احتمالیہ جائز ہے۔ دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ دی تھی کہ یہاں پر مقتضی بھی موجود ہے، چونکہ روایت آئی ہے مثلا اجتنب عن الخمر یا اجتنب عن النجس، کہ جو خمر معین کو بھی شامل ہے اور مردد کو بھی شامل ہے، بس اس اعتبار سے نہ مخالفت قطعیہ جائز ہے اور نہ ہی مخالفت احتمالیہ جائز ہے۔ اور دوسری جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی مانع عقلی بھی موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں پر روایت کے اور دلیل کے آ جانے کے بعد اب اگر حرام کسی 2 چیزوں یا 3-4 میں مشتبہ ہو جاتا ہے اور یہاں پر مکلف کے لیے احتیاط کرنا بھی جو ہے وہ ممکن ہے، اب ان ساری چیزوں کے باوجود وہ اگر مولا کی مخالفت کرتا ہے تو مولا اس پر اگر اس کو عقاب دیتا ہے تو یہاں پر قبح عقاب بلا بیان لازم نہیں آتا ہے۔ بس اس اعتبار سے
معنی بھی موجود نہیں ہے۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ شبہ موضوعیہ محصورہ تحریمیہ اس کے اندر نہ تو مخالفت قطعیہ کی اجازت ہے اور نہ ہی احتمالیہ کی، پس اس صورت میں احتیاط کو جاری کرنا بہر صورت لازم اور ضروری ہے۔ اب قاعدہ ثانویہ کے تحت جو آج کی ہماری بحث ہے، آیا مولا کی طرف سے اس جو حکم وجوب احتیاط ہے اور حکم عام اور کلی ہے، کیا اس کے ذیل میں کوئی حکم خاص بھی موجود ہے، کوئی ترخیص بھی مولا کی طرف سے کہیں پر آئی ہے کہ جی ہاں آپ کو جو ہے وہ شارع کی طرف سے یا تو شبہ کے تمام اطراف میں یا پھر کہیں پر بعض اطراف میں جو ہے وہ آپ کو کہیں مولا کی طرف سے اجازت جو ہے وہ وارد ہوئی ہو؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر روایات کے اندر تتبع کیا جائے تو اس قسم کی کوئی بھی ترخیص ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ایسی کوئی بھی دلیل مولا کی طرف سے نہیں آئی ہے، بلکہ معاملہ برعکس ہے کہ روایات کے اندر تاکید آئی ہے کہ اگر شبہ وارد ہو جاتا ہے تو اجتناب کرنا لازم و ضروری ہے، جس کے لیے انہوں نے دو روایات ذکر کی ہیں کہ جن کو انشاءاللہ ہم متن کے اندر پڑھیں گے۔ بعض لوگوں نے جو ہے وہ ایک روایت کو لیا ہے اور اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ ترخیص کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قاعدہ ثانویہ کے ذیل میں جی ہاں مولا کی طرف سے اگر شبہ وارد ہو جاتا ہے کہیں پر تو مولا کی طرف سے جو ہے وہ ترخیص موجود ہے۔ روایت کون سی ہے؟ کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے تب تک جب تک کہ آپ کو عیناً اس کی حرمت کا علم نہ ہو۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بعینہ آیا ہے، یعنی عیناً جب تک کسی شے کے حرام ہونے کا قطع و یقین نہ ہو اور 100% نہ ہو، تو جہاں پر احتمال حرمت ہے وہاں پر ہم کہیں گے فَهُوَ لَكَ حلال، یعنی وہ چیز حلال ہے آپ کے لیے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے کہ جہاں پر ہمیں علم اجمالی ہے حرمت کا لیکن عیناً معلوم نہیں ہے، تو پس ہم اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے شبہ کی ایک طرف کو لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں تو عیناً حرام نہیں ہے، چونکہ ہو سکتا ہے حرام ہو لیکن یقین نہیں ہے اس کے حرام ہونے یا نجس ہونے کا، تو یہاں پر بھی ہم فَهُوَ لَكَ حلال جاری کریں گے۔ اسی طرح پھر شبہ کی دوسری طرف کو لے لیں گے تو اس میں بھی یہی جاری کریں گے۔ بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قاعدہ ثانویہ کے تحت اگر کہیں پر مکلف بے کے اندر شبہ تحریمیہ واقع ہوتا ہے تو وہاں پر اجازت موجود ہے، ولو علم اجمالی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن صاحب کتاب جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی روایت جو آپ نے ذکر کی ہے اس مورد کو ثابت کرنے میں، وہ روایت آپ نے مکمل ذکر نہیں کی ہے۔ یہاں پر ایک مکمل روایت موجود ہے کہ جس کو انشاءاللہ ہم متن میں پڑھیں گے، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ امام علیہ السلام نے روایت کے اندر جتنے بھی موارد ذکر کیے ہیں ان سارے موارد کا تعلق شبہ بدویہ سے ہے، نہ کہ جو ہے وہ علم اجمالی سے ہے۔ علم اجمالی کا کوئی ایک مورد بھی امام علیہ السلام نے ذکر نہیں فرمایا، پس یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ علم اجمالی میں مولا کی طرف سے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اگر مکلف بے میں شک ہوتا ہے تو ترخیص کو جاری کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ باقی سارا ترجمہ ہے آسان ہے، فرماتے ہیں کہ ھذا کلہ
حول القاعدۃ الاولیہ، یہ ساری کی ساری بحث تھی قاعدہ اولیہ کے تحت۔ واما القاعدۃ الثانویہ، جہاں تک قاعدہ ثانویہ کا تعلق ہے تو فرماتے ہیں کہ بمعنی ورود الترخیص من الشارع، قاعدہ ثانویہ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ شارع کی طرف سے آیا کوئی ترخیص وارد ہوئی ہے، کس میں؟ فی ارتکاب الجمیع، کہ آپ شبہ کی تمام اطراف کو ارتکاب کر سکتے ہیں، او البعض، یا بعض جو ہے وہ اطراف کو آپ ارتکاب کر سکتے ہیں اور ان کو انجام دے سکتے ہیں۔ آیا ترخیص وارد ہوئی ہے اور عدم ورود ہی، یا یہ ہے کہ ترخیص وارد نہیں ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ فالتتبع فی الروایات یقضی بعدم ورودہ مطلقا بعضا او کلا، اگر ہم روایات کے اندر تتبع کرتے ہیں تو وہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ مولا کی طرف سے کوئی ترخیص وارد نہیں ہوئی ہے، بعضاً، نہ تو بعض موارد میں، او کلاً، اور نہ ہی تمام تر موارد میں، یعنی نہ تو ارتکاب جمیع جائز ہے اور نہ ہی ارتکاب اطراف بعض۔ بل ورد تاکید علی الاجتناب عن جمیع الاطراف، بلکہ تاکید وارد ہوئی ہے اس بات پر کہ اگر کہیں پر شبہ تحریمیہ وارد ہو جاتا ہے تو تمام تر اطراف سے اجتناب کرنا یہ ضروری ہے۔ ہم آپ کے سامنے بطور ایگزامپل دو روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ پہلی روایت ہے روایت سماع قال، سماع کہتا ہے کہ میں نے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ان رجل، ایک ایسے مرد کے بارے میں کہ معہ اناءان، کہ جس کے پاس دروا کے دو برتن تھے، فیہ ما، کہ جن میں پانی تھا، وقع فی احدہما قدر، کہ پھر ان دو برتنوں میں سے ایک برتن میں نجاست گر گئی، کہ لا یدری ایہما ہوا، اب وہ نہیں جانتا ہے کہ جس برتن میں نجاست گری ہے وہ ان میں سے کون سا ہے۔ ولیس یقدر علی ماء غیرہ، اب اس کے علاوہ کسی اور پانی کو حاصل کرنے پر بھی وہ قدرت نہیں رکھتا، فقط اس کے پاس وہی پانی ہے اور ان میں سے دو برتنوں میں سے ایک میں نجاست گر گئی ہے، اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو اب کیا کرے؟ کیا اسی پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے یا پھر کوئی اور حکم ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یحرقہما، ان دونوں برتنوں والے پانی کو ضائع کر دے، ویتیمم، اور تیمم کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ دوسری روایت ہے زرارہ کی کہ زرارہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ انی قد علمت انہ قد اصابہ دم، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ میرے جسم یا کپڑے میں سے کسی حصے تک خون پہنچا ہے، لیکن ولم ادری این ہوا فغسلہ، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ لگا ہے تاکہ میں اس کو دھو لوں۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا تغسل من ثوبک الناحیۃ التی تری اللہ قد اصابہا، کہ تو، یہاں پر لفظ اللہ جو ہے وہ اشتباہ لکھا ہوا ہے، اصل میں ہے کہ ترى انہو قد اصابہا، اصل میں عبارت یوں ہے۔ تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تغسل من ثوبک الناحیہ، یعنی اپنے کپڑے کی اس طرف کو دھو لے کہ التی ترى انہو قد اصابہا، کہ جس طرف تو نے دیکھا ہے کہ وہ نجاست پہنچی ہے، حتی تکون علی یقین من طہارتک، اور اس پوری طرف کو اس انداز میں دھو لے کہ تجھے یقین ہو جائے کہ اب وہ جو کپڑا وغیرہ ہے وہ پاک ہو چکا ہے۔ تو بس یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الٹا روایات کے اندر اگر کہیں پر شبہ وارد ہوا ہے تو تاکید ہوئی ہے کہ احتیاط کی جائے۔ الاستدلال علی جواز الترخیص، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جی قاعدہ ثانویہ کے تحت
ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ جس سے ہم ترخیص والے حکم کو سمجھ سکتے ہیں. وہ کون سی ہے؟ وربما یستدل علی جواز الترخیص، بس اوقات استدلال کیا جاتا ہے کہ ترخیص جائز ہے ببعض روایات، بعض روایات کی مدد سے، منہا کہ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ کل شیء هو لک حلال، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے، حتی تعلم انہ حرام بعینہ، تب تک حلال ہے کہ جب تک آپ کو عیناً اس کے حرام ہونے کا علم نہ ہو. وجہ الاستدلال یوں ہے کہ یہاں پر فرمایا قولہ بعینہ، یہاں پر یہ جو بعینہ ہے یہ تاکید ہے کس کے لیے؟ للضمیر فی قولہ انہ، یہاں پر جو لفظ انہ آیا ہے اس کی اس ضمیر کے لیے یہ تاکید واقع ہو رہا ہے. جب تاکید ہے تو معنی کیا بنے گا؟ فیکون المعنی حتی تعلم انہ بعینہ حرام، یعنی معنی یہ بنے گا کہ جب تک تجھے عیناً اس کے حرام ہونے کا علم نہ ہو جائے آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. فیکون مفادہ، پس روایت کا جو مفاد ہے وہ یہ ہے کہ ان محتمل الحرمت، ایسی چیز کے جس میں حرمت کا ہونا احتمالی ہو، ما لم یتعین انہ بعینہ حرام، کہ جب تک عیناً اس کے حرام ہونا متعین نہ ہو جائے، فہو حلال، تو پس وہ آپ کے لیے حلال ہے. پس جب محتمل الحرمہ حلال ہے، فیوم العلم الاجمالی و شبہۃ البدویہ، تو یہ حلیت جو ہے وہ علم اجمالی والے مورد کو بھی شامل ہے اور شبہ بدویہ والے مورد کو بھی شامل ہے. یہاں پر جو ہے وہ صاحب کتاب ان کی اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ ان تلک الفقرۃ لیس روایۃ مستقلہ، فرماتے ہیں یہ جو فقرہ آپ نے کل شیء هو لک حلال والا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ کوئی روایت مستقلہ نہیں ہے، بل یہ جزء من روایت مسعدہ ابن صدقہ، بلکہ یہ ایک روایت کا جز ہے جو کہ مسعدہ ابن صدقہ نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے. کہ پوری روایت یوں ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے کل شیء هو لک حلال، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، حتی تعلم انہ حرام بعینہ فتدعہ من قبل نفسک، تب تک تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ تمہیں عیناً اس کے حرام ہونے کا علم نہ ہو، اگر ہو جائے تو بس تم اس کو چھوڑ دو. وذالک مثل الثوب، پھر امام علیہ السلام نے مثالیں دینا شروع کر دی ہیں، جیسا کہ کپڑا، مثلا کہ یکون علیک قد اشتریتہ وہو سرقہ، مثلا کپڑے کے بارے میں تجھے جس کو تو نے خریدا ہے یہاں پر احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید وہ چوری کا ہو، یا والمملوک عندک لعلہ حر قد باع نفسہ، یا ہو سکتا ہے کہ وہ غلام جو تمہارے پاس ہے شاید کہ وہ خود آزاد ہو لیکن اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہو، او خدع فبیع قہرن، یا یہ کہ اس نے دھوکہ دیا ہو بیچنے والے نے اور قہرن جو ہے وہ اس کو غلام بنا کر بیچ دیا ہو. او امرأۃ تحتک، یا مثلا ایک ایسی عورت کہ جو تمہارے ہم ماتحت ہے اور بیوی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یا اختوں کا اور رضیعتوں کا، یا تمہاری سگی بہن ہو، یا یہ ہے کہ وہ دودھ پلائی والی تمہاری بہن ہو. والاشیاء کلها علی ھذا حتی یستبین لک غیر ذلک، پس اگر اس طرح کے موارد آ جاتے ہیں تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب تک تمہیں ان کا غیر معلوم نہ ہو جائے تب تک تمہارے لیے مباح ہیں، یعنی اس غلام سے بھی تم غلام بما ہوا غلام استفادہ کر سکتے ہو، اسی طرح جو بیوی ہے وہ بھی آپ کی بیوی ہی ہے، جب تک کہ تمہارے لیے ان کا غیر ظاہر نہ ہو جائے یا اس پر کوئی بینہ وغیرہ قائم نہ ہو جائے، یہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں. اب یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حلال ہیں، والامثلۃ الواردۃ فی ذلک الحدیث، یہ جو حدیث کے اندر ساری کی ساری مثالیں وارد ہوئی ہیں، کلھا من الشبہۃ البدویہ، یہ ساری کی ساری مثالیں شبہ بدویہ سے متعلق ہیں. وہذا یوجب، اور یہ شبہ بدویہ سے ان مثالوں کا ہونا موجب بنتا ہے انصراف اطلاق الحدیث الی مواردہا، کہ ہم یہاں پر
حدیث کے اطلاق کو خود شبہ بدویہ کے موارد کی طرف پھیر دیں، وعدم عمومیت لموارد العلم الاجمالی، اور ہم پھر ان موارد کو علم اجمالی کے ذیل میں لا کر عمومیت جو ہے وہ فراہم نہ کریں کہ علم اجمالی کو بھی جو ہے وہ شامل ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ عَامًا لِكِلَا الْمَوْرِدَيْنِ، چونکہ اگر حدیث عام ہوتی اور دونوں موارد کو شامل ہوتی، یعنی علم اجمالی کو بھی شامل ہوتی اور شبہ بدویہ کو بھی شامل ہوتی، لَكَانَ علیہ السلام الاتیان بمثال لصور العلم الاجمالی، تو پھر امام علیہ السلام علم اجمالی کے لیے کم از کم ایک آدھ مثال ضرور ذکر کر دیتے ہیں۔ بس علم اجمالی کے لیے کوئی مثال ذکر نہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ سارے کے سارے موارد کے جہاں پہ ترخیص اور اجازت ذکر ہوئی ہے وہ فقط شبہ بدویہ کے موارد ہیں، جبکہ ہم جہاں پہ بحث کر رہے ہیں ان کا تعلق علم اجمالی سے ہے۔ پس ثابت یہ ہوتا ہے کہ شبہ موضوعیہ تحریمیہ محصورہ کے اندر نہ تو جو ہے وہ تمام اطراف شبہ میں اور نہ ہی جو ہے وہ بعض اطراف شبہ میں جو ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ترخیص کا حکم لگائیں، بلکہ واجب ہے کہ وہاں پر احتیاط کو جاری کیا جائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔